خاموش ہو گئے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت پڑھی سورت بنی اسرائیل کی، جس میں آتا ہے کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ روح کا علم اللہ کی طرف سے امر ہے اور اس کا علم تم کو کم دیا گیا ہے. من العلم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا علم تم کو کم دیا گیا ہے. تو اس طرح سے اس آیت کی بھی دو آپ کو شان نزول ملتے ہیں. یہ جو 27، 28 اور 29 آیات ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو دو شان نزول مل گئے. ایک کہ قریش کے سوال کرنے پر پوری صورت کے ساتھ نازل ہوئے. دوسرا آتا ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ میں موجود تھے. کچھ ریبائز آپ کے پاس آئے، مدینہ کے یہودی، اور انہوں نے سورت بنی اسرائیل کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اس کا حوالہ دیا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ آپ پر نازل ہوئی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کا علم تم کو تھوڑا دیا گیا ہے. تو ذرا اس کو ایکسپلین کریں کہ کس کے مقابلے میں آپ کو کم علم دیا گیا ہے. سمجھ آئے؟ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دوسرا سورت لقمان کی آیت 27 سے 29 تک کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کچھ یہودی علماء مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی یا سلونا کا ان الروح، اس کو کس کے مقابلے میں آپ نے کہا تھا، آپ کو کس کے مقابلے میں کم علم دیا گیا ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ خالق کا علم بمقابلہ مخلوق ہے. یہاں تمام انسان ایک طرف ہیں اور خالق ایک طرف ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے آیت نمبر 27 تلاوت کی سورت لقمان کی، جس میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر تمام سمندر انک بن جائیں اور اس جیسے اور بھی 7 سمندر آ جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، تب بھی تمہارے رب کی باتیں مکمل ختم نہ ہو، بے شک تمہارا رب عزیز اور حکیم ہے. تو یہ وہ دوسرا پوائنٹ آف ویو، دوسرا واقعہ ہے سورت لقمان کی آیت نمبر 27 سے 29 تک کا، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ 3 آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. تو یہ شان نزول جس کو آپ اسباب النزول کہہ کر سمجھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں تو اب جو سورت کا سبجیکٹ میٹر ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اگر آپ سورت کا سبجیکٹ میٹر دیکھیں تو سورت کا سبجیکٹ میٹر موسٹ آف دا ٹائم اسکالرز اس کے نام سے ڈرائیو کر کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس سبجیکٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے سورت کا نام رکھا گیا ہے. جب آپ سورت کے نام کے حوالے سے اس کا سبجیکٹ میٹر دیکھتی ہیں تو وہ ایک انسان کا نام ہے. قرآن میں کئی انسانوں کے نام آئے ہیں. قرآن میں انبیاء اور رسولوں کے علاوہ بھی انسانوں کے نام آئے ہیں. بالکل، انبیاء اور رسولوں کے علاوہ بھی قرآن میں بہت سے لوگوں کے نام آئے ہیں. 2 طرح سے قرآن نے انبیاء اور رسولوں کے علاوہ انسانوں کو مخاطب کیا ہے یا مینشن کیا ہے. وہ لوگ جن کی قرآن نے اپریسیشن کی ہے، وہ لوگ جن کی قرآن نے تعریف کی ہے، ان کو قرآن نے قرآن میں نام سے مینشن کر کے باعزت مقام دے دیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آنر کر دیا. یا قرآن میں ان لوگوں کے نام لے کر مینشن کیا گیا ہے جو نافرمان تھے اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی بلیٹنٹ انداز میں کی، جیسے کہ حامان، فرعون، قارون، ابو لہب. یہ سب وہ نام ہیں جو بہرحال نام کے ساتھ مینشن کیے گئے ہیں، اور جب ان کا نام قرآن میں آیا ہے تو ان کی ہیوملیشن ہوئی ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ابو لہب کی ہیوملیشن ہے جس طرح سے اس کو مینشن کیا گیا ہے. قارون کو جیسے مینشن کیا گیا ہے، قارون کا تباہ ہونا جیسے مینشن کیا گیا ہے، اس کو عبرت بنا کر مینشن کیا گیا ہے. تو قرآن نے دونوں طرح سے انسانوں کے نام مینشن کیے ہیں. although موسٹ آف دا ٹائم قرآن نے نام نہیں مینشن کیے، کریکٹرسٹکس مینشن کیے ہیں. من کفرا، من آمنا، آپ کو یہ انداز قرآن میں زیادہ ملے گا. جو کوئی ایمان لایا، جو کوئی کفر کرے، یہ انداز زیادہ ہے. اس میں کسی انسان کو اسپیسیفک نہیں کیا جاتا، اس میں کریکٹرسٹک کے ساتھ ایک آپ کو کریکٹر اسکیچ دے دیا جاتا ہے. اب وہ جو اس کے اندر فٹ ہو جائے وہ اپنے آپ کو اس میں فٹ کر کے اپنی اصلاح کر لے.
تو لقمان کا جب آپ نام پڑھتے ہیں، اچھا حضرت لقمان اگر آپ کہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. حضرت کا مطلب آپ کو پتہ ہے، آپ کسی انسان کو رسپیکٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں. حضرت جب آپ کہتے ہیں تو اٹس ناٹ لائک کہ صرف انبیاء اور رسولوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. بیسیکلی یہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی انسان کو رسپیکٹ دینے کے لیے. اگر آپ عرب کتابیں پڑھیں گے، عربی کی کتابیں پڑھیں گے، تو وہاں آپ کو حضرت لقمان نہیں ملے گا، حکیم لقمان مل جائے گا لکھا ہوا، یا خالی لقمان لکھا ہوا ملے گا. تو رحمت اللہ علیہ کہنا یا حضرت لقمان کہنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نبی نہیں تھے، ایک نیک انسان تھے. جب کسی انسان کو آج بھی آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، جیسے کسی فیمس انسان کے لیے آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے، تو آپ اس کی بایو پڑھتے ہیں اور آپ اس کے بایو میں اس کے کریڈینشیلز بتاتے ہیں. اگر آپ بھی کسی نہ کسی پوسٹ پر ہیں، آپ بھی کسی نہ کسی کریڈینشیل کے ساتھ ہیں، کہیں آپ کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے آپ کی بایو کے تھرو، تو آپ کی بایو میں آپ کے تمام کریڈینشیلز مینشن کر دیے جاتے ہیں. یعنی جو کچھ آپ نے خود علم حاصل کیا، جو کچھ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، جو کچھ آپ انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، تو وہ آپ کے بیسک کریڈینشیلز بن جاتے ہیں، وہ آپ کی بایو بن جاتی ہے. قرآن کی آپ ایک خوبصورتی دیکھیں گے، جب قرآن کسی انسان کی تعریف کرتا ہے، یا جیسے آپ یہاں سورت لقمان میں حکیم لقمان کا آنر دیکھیں گی، تو حکیم لقمان کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی بایو نہیں پڑھی قرآن نے کہ وہ ایسے تھے، اس طرح تھے، اس کے ساتھ اٹیچ تھے، یہ پڑھاتے تھے، یہ کرتے تھے، کچھ بھی نہیں. قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کسی بھی انسان کی تعریف میں ایک لفظ، ایک صفت بول دیتا ہے، اس کے بعد اس انسان نے کیا بات کہی اس پر فوکس کیا جاتا ہے. اور یہی پیٹرن آپ کو سورت لقمان میں ملتا ہے. سورت لقمان میں صرف ایک صفت آئی ہے لقمان حکیم کی، اور وہ آئی ہے حکمت. اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی. یعنی اگر آپ کو ان کی کریکٹرسٹک، جس کو آپ کہتے ہیں پرومیننٹ کوالٹی سمجھنی ہے، تو ان کی پرومیننٹ کوالٹی تھی ان کی حکمت. قرآن نے ایک وصف بیان کیا ہے حکیم لقمان کا کہ اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی. باقی ان کی اس حکمت کی مینیفیسٹیشن ان کی نصیحت میں موجود ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. یہ قرآن کا پیٹرن ہے جس کو قرآن بہرحال بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈسکرائب کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کم سے کم الفاظ میں گہری سے گہری باتیں کہہ کر چلا جاتا ہے. سورت لقمان مکی سورت ہے، وہ شارٹ، جو اس کی مدنی آیات ہیں وہ صرف 3 ہیں. اس کا جو نازل ہونے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ سورت العنکبوت کے ساتھ ہے. سورت العنکبوت بھی مکی سورت ہے. یہ دونوں صورتیں اس ٹائم پیریڈ میں نازل ہوئی ہیں، سورت لقمان بھی اور سورت العنکبوت بھی آگے پیچھے، جو مکہ میں مسلمانوں کی فزیکل پرسیکیوشن کا بہت سخت وقت تھا. یعنی مسلمان اس وقت شدید جسمانی تکالیف اٹھا رہے تھے، خاص طور پر وہ مسلمان جو کہ ایک پسے ہوئے طبقے سے تھے، یا آپ جس کو کہہ سکتی ہیں غلام طبقے سے جن کا تعلق تھا. وہ مسلمان، وہ صحابہ جو کسی نہ کسی قریش کے سردار کے پاس یا کسی نہ کسی گھرانے میں اس کیپیسٹی میں موجود تھے کہ سردار کافر اور وہ مسلمان، یا گھرانہ کافر یا مشرک اور وہ مسلمان. اس ٹائم پیریڈ میں مسلمانوں نے، صحابہ نے سخت فزیکل پرسیکیوشن اٹھائی ہے. آپ کے سامنے نام آتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال سخت تکلیف میں تھے. سورت العنکبوت میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو مصعب بن عمیر کا واقعہ آپ کو ملتا ہے. سورت لقمان کے حوالے سے مصعب بن عمیر کا واقعہ بتایا جاتا ہے. یہ وہ ینگ صحابی، 17-18 سال کا نوجوان صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور ایمان لے آتا ہے. باقی پورا گھرانہ مشرک ہوتا ہے، والد ہوتے نہیں ہیں، گارجین شپ چاچا کی ہوتی ہے، دولت ساری باپ کی ہوتی ہے، لیکن ساری گارجین شپ کیونکہ چاچا کی ہوتی ہے تو ماں اور چاچا مل کر ہی ان کے گارجین ہوتے ہیں. جب یہ ایمان لے کر آتے ہیں، ان کے لیے آتا ہے کہ یہ اپنے گھر کے بہت لاڈلے تھے، اتنے لاڈلے تھے کہ ان کے کپڑے شام سے، سیریا سے آیا کرتے تھے، ان کی خوشبو سیریا سے آیا کرتی تھی. اس طرح سے اتنی اچھی کیپیسٹی میں یہ مکہ میں رہا کرتے تھے. ڈاؤن ٹروڈن اسٹریٹا سے ان کا تعلق نہیں تھا، لوور اسٹریٹا سے ان کا تعلق نہیں تھا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ پرسیکیوشن کا ٹائم تھا. جو ایمان لاتا تھا اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کا کریکٹر اسیسینیشن کیا جاتا تھا، اس کو بری طرح سے ووکلی، زبان سے یا جسمانی طور پر یا ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا تھا. مصعب بن عمیر جب ایمان لے کر آتے ہیں تو یہ وہی ہیں کہ جن کی والدہ کہتی ہیں کہ اگر تم نے محمد کا دین نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم
تو میں بھوکی رہوں گی اور جب تک کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تم محمد کا دین نہیں چھوڑ دیتے. یہ وہ وقت ان کے اوپر وقت آیا کہ جس میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا, گھر چھوڑنے کو تیار ہو گئے اور نافرمانی کرنے کو منع کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی. تو ماں نے کہا کہ تمہارے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ تمہارے باپ کی کمائی کے ہیں, اور تمہارا باپ اکارڈنگ ٹو یو مشرک ہے, اور تمہارے چاچا اور تمہاری ماں بھی مشرک ہے, تو اس کپڑوں کو بھی اتار کر جاؤ, گھر سے برہنہ نہ نکلیں. ان کے جسم سے جو کپڑے تھے وہ اتار لیے گئے تھے. شدید پرسیکویشن کا ٹائم تھا. یہ وقت تھا جب سورۃ العنکبوت اور سورۃ لقمان نازل ہوئی ہے. بظاہر ماں کی نافرمانی کر رہے تھے. سورۃ لقمان میں آپ جانتے ہیں اور سورۃ عنکبوت میں بھی دونوں میں آیات آتی ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نبھاؤ, حسن سلوک کا معاملہ کرو. ڈو وٹ ایور از بیسٹ ود دیم. یہ نصیحت آتی ہے. حالانکہ اگر آپ کسی بھی صحابی کو دیکھیں جنہوں نے اپنی والدہ کی بات نہیں مانی, اگینسٹ کس کے نہیں مانی؟ وہ مشرک نہیں بننا چاہ رہے تھے, وہ محمد کا دین نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اسلام کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. آیات نازل کیا ہوتی ہیں؟ شرک نہیں کرو گے لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسے نہیں کرو گے کہ تم ان کو ہرٹ کرو. یعنی اطاعت اللہ کی ہوگی لیکن آپ ماں باپ کے ساتھ جو بھی کریں گے بیسٹ کریں گے. جب معاملہ یہاں آ کے اٹک جائے کہ ایک طرف اللہ کی بات ہے اور ایک طرف ماں باپ کی بات ہے, مانتے کس کی ہیں؟ نو ڈاؤٹ مانتے اللہ کی ہیں, نو ڈاؤٹ. اگر کلیئر کٹ بات ہے, گنجائش نہیں ہے اس بات کے اندر, کیونکہ یہاں شرک معاملہ تھا نا, دین چھوڑنے کی بات تھی, اپوسٹیٹ ہو جانے کی بات تھی, مرتد ہو جانے کی بات تھی, چھوڑو دین. کہیں گنجائش ہو تو وہ گنجائش والے معاملات بھی کہیں آ سکتے ہیں, لیکن جہاں پر معاملہ یہ ہو کہ اگر میں نے ماں باپ کی بات مان لی تو میں بلیٹنٹ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں گی, اس سچویشن میں بات کر رہی ہوں. مثال کے طور پر آپ کا شوہر ہی آپ کو کہہ دے کہ تم سجدہ مجھے کرو گی, اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا مخلوق میں سے تو میں شوہر کو دیتا. اگر وہ کہتا ہے, یا شوہر کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی, یا ماں کہتی ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی, یا باپ کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں اٹھنا یا نہیں پڑھنی, اب ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف ماں باپ ہے, کس کی بات مانیں گے؟ مانی جائے گی اللہ کی, بٹ یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا آرڈنری پولائٹ اینڈ سافٹ اینڈ کائنڈ ود یور پیرنٹس. نہیں اماں سوری, میں آپ کی بات نہیں مان سکتی. آپ کو یہاں پر اونچا بولنا, چیخنا, چنگھاڑنا, ماں کے اوپر شاؤٹ کرنا, باپ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ڈیگریڈ کر دینا, کیوں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کی کیا ویلیوز ہیں, اس کی گنجائش تو اسلام کبھی بھی نہیں دیتا. اگر ماں باپ کہہ دیں نماز نہیں پڑھنی, فرض عبادت ہے, مانیں گے اللہ کی, لیکن ماں باپ کے ساتھ یو ہیو ٹو بی ود احسان, ایکسٹرا آرڈنری پولائٹ, ایکسٹرا آرڈنری پولائٹ. بعض اوقات اولاد دین پڑھنا شروع کر دیتی ہے, ماں باپ کو بدعات میں دیکھتی ہے, اور اس کے بعد شاید ایک بدعت چھوڑتی ہے اللہ کے دین کا علم آنے کے بعد, لیکن بڑی سنتوں کو اور قرآن کے احکامات کو ریجیکٹ کر دیتی ہے جب ماں باپ کے ساتھ انسلٹنگ انداز میں چیخو پکار کر کے بات کرتی ہے. آپ کو بدعت کا حصہ نہیں بننا, مت بنے, مگر انسلٹ کرنے کا رائٹ قرآن نے آپ کو نہیں دیا ماں باپ کی. تو یہ وہ وقت تھا سورۃ لقمان کے نازل ہونے کا جس وقت مسلمان ینگ صحابہ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں بہت شدید پرسیکویشن کا شکار تھے, اور قرآن نے بیلنسڈ حکم دے دیا. قرآن نے نہیں کہا گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤ, قرآن نے کہا بی دا بیسٹ ود دیم. ظاہر آپ بی دا بیسٹ ود دیم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ انہی کے درمیان میں رہیں گے, اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے اپنے رشتے توڑ لیں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں ہم دین پر عمل کریں گے اور ہم بہت سکون سے دین پر عمل کریں گے. دس از دی ایزیسٹ تھنگس, بٹ وی آر ناٹ لائک مونکس. ہم نے دین چھوڑ کر جنگلوں میں نہیں جانا ہے, ہمیں تو یہ کہا ہی نہیں گیا. ہمیں تو کہا ہے دنیا میں رہو, دنیا کے طلبگار نہ رہو, یہیں رہنا ہے, انہی گھروں میں رہنا ہے, انہی رشتوں میں رہنا ہے, مگر رب کی نافرمانی نہیں کرنی. جب رب کی نافرمانی نہیں کرنی تو خود کو کنٹرول کرنا کہ غصہ بھی نہ آئے. Is it easy? دی ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ آپ ایک طرف اللہ کی بات ماننا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے گھر والے آپ کو دوسری طرف گھسیٹ رہے ہیں, اور قرآن آپ کو کہہ رہا ہے مانو رب کی, بٹ بی پولائٹ ود دیم, بی ایٹ یور اسمائلنگ فیس. بدلنا نہیں اپنا چہرہ کہ ماتھے پہ 4 بل ہر وقت ڈلے ہوئے ہیں اور چڑچڑا چہرہ نظر آ رہا ہے. دس از جہاد. آپ نے اور میں نے تلواریں پکڑ کر جہاد نہیں کرنا.
یہی ہے جہاد آپ کا اور میرا، جس کو یہاں بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرو. تو بیسیکلی یہ ایک طرح سے سورت لقمان کا سینٹرل پوائنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں ہے، اس شخص کو آنر کیا گیا ہے، اس کی صفت حکمت ہے، اور اس کی حکمت اس کی اولاد کی نصیحت میں نظر آتی ہے. اور یہ اس ٹائم پر سورت نازل ہوتی ہے جس وقت ٹف ٹائم تھا ینگ صحابہ کے لیے، جن کی پرسیکویشن ان کے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں ہو رہی تھی، اور ان کو حکمت اپنانے کا کہا گیا. حکمت اپنانے کے لیے آپ کو بڑھاپا نہیں چاہیے ہوتا. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے ایسپیکٹس میں سمجھ آئے گا کہ ہم میں سے ہر ایک انسان جو اس وقت اس بات کو سن رہا ہے، اس میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنے اندر حکمت کو ڈیولپ کر سکے. جبھی یہ صورت اللہ تعالیٰ نے ایک اہم صورت کے طور پر قرآن کا حصہ بنائی ہے. اب اگلی ایکسپلینیشن ہماری ہے. صورت لقمان ٹوٹل اسکالرز نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کی ہے، یعنی اس کی 34 آیات کو انہوں نے 4 چنکس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو اس میں آپ کو پھر ایک طرح سے تھیم 1، تھیم 2، تھیم 3، تھیم 4 سمجھنے کا اور اس کو انفر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. جب آپ اس کا تھیمیٹک اس طرح سے ڈویژن دیکھتے ہیں تو جو پہلا اس کا حصہ آتا ہے، سورت لقمان کے پہلے حصے میں قرآن کا معجزہ ہونا آپ کو دکھایا جائے گا، یعنی قرآن کی عظمت کا اظہار اس میں آپ کو ملے گا. جب بھی قرآن کا معجزہ ہونے والی آیات نازل ہوتی تھیں، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب بھی قرآن کی عظمت دکھاتی ہوئی آیات نازل ہوتی تھیں تو ہمیشہ سے قریش 2 حصوں میں بٹ جاتے تھے. ایک وہ جو پورے یقین کے ساتھ قرآن پر ایمان لاتے تھے، یعنی کہ مومنین، صحابہ کرام، مسلمان، اور ایک وہ کیٹیگری بن جاتی تھی جو ٹوٹل ڈیفائنس پر ہوتے تھے، جن کے اندر اس طرح کی آیات پڑھ کر مزید تکبر آ جایا کرتا تھا. کیا قریش کو، وہ قریش بھی جن کے اندر تکبر آتا تھا قرآن کی عظمت کی آیات سن کر، کیا ان کو بھی قرآن کی آیات سمجھ آتی تھی؟ سمجھ ان کو آتی تھی. ہم سے زیادہ سمجھ آتی تھی، ہم سے زیادہ سمجھ آتی تھی، اس لیے کہ وہ عرب تھے اور ان کو عرب کا میٹافور، عرب کی سملیز، عرب کے پیرابلز، عرب کا ورڈ کنسٹرکشن، عرب کا سینٹینس کنسٹرکشن سب سمجھ آتا تھا. ان کو وہ ایموشنز سمجھ آتے تھے جو اس آیت میں امبیڈڈ ہوتے تھے. اس کے باوجود وہ متکبر ہو کر قرآن کی عظمت بتانے والی آیات سے منہ پھیر لیا کرتے تھے. اس میں سبق کیا ہے؟ اسی پہلے حصے میں کہ علم انسان کو نہیں بچاتا، علم کے بعد رویہ کیا اپنایا گیا وہ انسان کو بچاتا ہے. کتنی عاجزی آئی. جس درخت پر جتنے پھل ہوتے ہیں وہ درخت اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. جس مسلمان، جس مومن کی شخصیت میں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں اس میں اکڑ نہیں ہوتی ہے، اکڑ کر نہیں چلتا، جھک کر چلتا ہے. اب ہم چلنے کی بات کا مطلب چلنا نہیں لیں، اٹس اے میٹافور. آپ کی زندگی میں جتنی آپ نیکیاں ایڈ کرتے جائیں گے، یو ول بی مور ہمبل ان ڈیلنگ ود پیپل. آپ لوگوں کو معاف کرنے والی ہوں گی، آپ لوگوں کو درگزر کرنے والی ہوں گی، آپ لوگوں کی غلطیوں کو جہاں آپ کو لگے گا کہ اوور لک کر دینا چاہیے آپ اوور لک کر دیں گی. آپ کو جہاں لگے گا کہ لوگوں کو سپیس دے دینی چاہیے آپ سپیس دے دیں گے. تو یہ جو قرآن کی معجزے کی یا عظمت کی آیات ہوتی ہیں، مومنین الگ طرح سے لیتے ہیں اور مشرکین الگ طرح سے لیتے ہیں. مومنین قرآن کا معجزہ سن کر گردن یا کمر میں سریا نہیں ڈال لیتے. مومنین قرآن کا معجزہ سن کر مزید اس کے علم سے عاجزی والے، ہمبل، کائنڈ، اخلاق رسول اپنانے والے ہو جاتے ہیں. دس از پہلا حصہ جو کہ آپ کو سورت لقمان کا ملتا ہے، قرآن کی اہمیت اجاگر کرتا ہوا. دوسرا حصہ توحید کی اہمیت اجاگر کرتا ہوا آپ کو، اللہ کی ربوبیت اجاگر کرتا ہوا آپ کو ملتا ہے. یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ اگر آیات کا فلو دیکھیں تو اللہ کی وحدانیت کے 4 دلائل ملیں گے آپ کو اس کے اندر. اللہ کی وحدانیت مطلب توحید کے کانسیپٹ پر ہی آپ کو 4 دلائل اس دوسرے حصے میں ملیں گے. یہاں پر مخلوقات کا تذکرہ کر کے اللہ کی شان ربوبیت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. شان ربوبیت، ربوبیت کا لفظ رب سے ہے، ربوبیت یعنی کہ 4 دلائل میں سے پہلا آپ کو ملے گا آسمانوں کا تذکرہ، پھر آپ کو ملے گا زمین کا بہت ایک سوئفٹلی چلتا ہوا نظام، تیسرا
انسانوں کے علاوہ کئی بلین ٹائپس آف مخلوقات، یہ سب اللہ کی ربوبیت کی علامات ہیں. آسمان، زمین، آسمان کا تذکرہ ملے گا، زمین کا نظام ملے گا، کئی ڈفرینٹ انواع کی مخلوقات کا تذکرہ ملے گا، اور پھر بارش کا برسنا، یعنی کہ انسان اور تمام مخلوقات کی سسٹننس کے لیے آسمان سے بارش کا برسنا. یہ دوسرا حصہ شان ربوبیت واضح کرتا ہے، اور یہ آپ کو توحید کے بھی بہت سے کانسیپٹ، تھیوریٹیکل کانسیپٹ سکھاتا ہے. تیسرے حصے میں پھر ہم دیکھیں گے کہ حکیم لقمان کی حکمت بھری نصیحت آئے گی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. حکیم لقمان عرب کلچر کے اندر اینشینٹ فلاسفر سمجھے جاتے ہیں، اور وہی بات کہ آپ کو میں نے بتائی تھی، ان کی کوٹیشنز تھرو ورڈ آف ماؤتھ شعراء اور خطباء میں عام تھی. آپ یہاں پر حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں انشاءاللہ دیکھیں گی. بہت ہینڈفل نصیحتیں ہیں، نہ صرف ہمیں اس سے فائدہ ملے گا انشاءاللہ، بلکہ ماں ہونے کی کیپیسٹی میں آپ کو اپنی اولاد کو کس طرح سے اسلام کے قریب لے کر آنا ہے، کیسے ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنا ہے. آپ کو انشاءاللہ اس حصے میں یہ بھی جاننے کو ملے گا. چوتھا حصہ جو اس کا آتا ہے which is the ending part of the surah، اس میں 5 ایسی چیزوں کا ذکر آئے گا جو قدرت رب آپ کو دکھائیں گی. تو جیسے پہلا حصہ ہے قرآن کی اہمیت، دوسرا ہے توحید، تیسرا ہے لقمان کی نصیحت، اور چوتھا ہے رب کی قدرت. اس چوتھے اور آخری حصے میں آپ کو رب کی جو قدرت نظر آئے گی وہ ایسی چیزوں سے نظر آئے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وہ 5 چیزیں سورۃ لقمان کے اختتام پر آئیں گی انشاءاللہ، اس کو بھی پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ 5 چیزیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ان کو غیب کی کنجیاں کہا جاتا ہے، یعنی دیز آر کیز آف دا ان سین. اس کو بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے اسٹڈی کریں گے. تو یہ 4 اینگلز ہیں، ان چاروں اینگلز میں آپ دیکھیں گی کہ آپ کو بہترین طریقے سے یہاں پر تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل ایسپیکٹس دونوں بہت اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ان ڈیپتھ اسٹڈیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عمل کے لیے موٹیویشن تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن کسی بھی ایک صورت کو پڑھ کے آپ کو اسلام کا، شریعت کا مزاج سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دس از دی بیسٹ طریقہ قرآن کا یا شریعت کا مزاج سمجھنے کا، بیکاز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بیس لائن بنا ہوا ہوتا ہے، آپ کو بیسک معلومات ہوتی ہیں، صرف آپ کو ایک پش چاہیے ہوتا ہے. ویسے بھی ہم میں سے بہت سے لوگ دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں نا، ہمیں دھکا چاہیے ہوتا ہے، ایک دھکا پڑے تو ہم پھر کچھ نہ کچھ کرنا شروع ہی کر دیتے ہیں. رمضان کا دھکا پڑتا ہے تو فرائض پڑھنے والے پھر سنتیں پڑھنے ہی لگ جاتے ہیں. رمضان آتا ہے تو وہ جو 11 مہینے قرآن نہیں کھولتے تلاوت کے لیے، دھکا پڑتا ہے تو قرآن کھول ہی جاتا ہے، وہ سب کھول کر تلاوت کرنے بیٹھ ہی جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز بھی کام کرتے ہیں کہ جب آپ ایک ہی آیت پر وقت لگا کر گہرائی سے سمجھتے ہیں تو صرف اور صرف عمل کے لیے جذبہ نہیں آتا، آپ کو سائملٹینیسلی موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ اچھا باقی شریعت میں بھی یہ چیز ایسے اپلائی ہو سکتی ہے. جیسے آپ رولز سیکھ لیتے ہیں، فارمولا سیکھ لیتے ہیں، اس فارمولا کو آپ پھر کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہی کام فارمولا لرننگ والا یہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرتے ہیں کہ آپ کو ایک صورت پڑھی، سمجھ کے پڑھی، کانسیپٹ آ گیا، اس کے بعد آپ الحمدللہ اس کو شریعت میں کہیں بھی اپلائی کرتے ہیں، آپ کو اپنے رب پر یقین اور رب کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ایک اور اس کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ میں سورت کی اہمیت اور فضیلت پر جاؤں، ایک اور اینگل اس حوالے سے سمجھ لیں کہ سورت لقمان میں یہ جو ہم نے دوسرا حصہ مینشن کیا ہے توحید والا، توحید کی تعلیم قرآن میں جگہ جگہ پر آئی ہے، بٹ کیا آپ کو قرآن میں توحید کا لفظ ملتا ہے؟ توحید کا لفظ نہیں، قرآن میں توحید کا لفظ نہیں آتا ہے. قرآن میں جہاں جہاں ایمان کی بات آئی ہے، ایمان آیا ہے، آمنا، آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یہ جتنا بھی قرآن میں ایمان کا تذکرہ آیا ہے اٹس سینونیمس ٹو توحید. دیکھیں، ایک ہے آپ نے اکثر پڑھا ہوگا عقیدہ توحید، ایک سبجیکٹ ہے پورا علوم القرآن کا. علوم القرآن میں آپ کئی سبجیکٹس پڑھتے ہیں، علوم القرآن کا ایک سبجیکٹ ہے عقیدہ توحید. نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عقیدہ توحید کی ٹرم استعمال ہوئی،
نہ صحابہ نے عقیدہ توحید کتابی شکل میں لکھا ہے. یہ بعد کے اسکالرز کی محنت ہے. بعد کے اسکالرز نے ایمان کو برانچ آؤٹ کیا, ایمان کی ضد کو سمجھایا اور اس ضد کو فردر برانچ آؤٹ کیا. تو یہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ عقیدہ توحید کی کلاس لینے جا رہے ہیں یا ہم عقیدہ توحید پر کورس کرا دیں, میں نے شاید کبھی بھی عقیدہ توحید نہیں کرایا, شاید نہیں, میں نے کرایا نہیں عقیدہ توحید کبھی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بلیف بہت اسٹرانگ ہے اس چیز کے اوپر کہ قرآن کی آیات کے تھرو آپ بہت آسانی سے اپنا عقیدہ اور سب کا عقیدہ درست کر سکتے ہیں, اور یہ اللہ کا دیا ہوا سلیبس ہے. میں صحابہ کے بعد کے اسکالرز کی محنت کو رد نہیں کر رہی, وہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس لیے کہ کسی کو اگر بیسک سمجھانا ہے, ظاہری بات ہے پھر آپ اسکالرز کے پاس جاتے ہیں, پھر آپ دائی کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں, پریچرز کے پاس نہیں بیٹھتے. آپ کو علم کو بڑھانا ہوتا ہے تو آپ پھر اسکالرز کے پاس جاتے ہیں, مفتیان کے پاس جاتے ہیں, شیوخ کے پاس جاتے ہیں, پھر آپ وہاں پر اس کی برانچ کو سیکھتے ہیں, پھر آپ اس کی ڈیٹیل اور ڈیپتھس کو جانتے ہیں, تو وہ الگ فیکٹر ہوتا ہے. فار عوام بیسٹ طریقہ توحید درست کرنے کا قرآن کے ذریعے ہے, اور یہ اللہ کا دیا ہوا سلیبس ہے. جیسے اللہ قرآن کو واضح کرے گا, جیسے اللہ توحید کو واضح کرے گا, جیسے اللہ ایمان کیا ہے اصل میں اس کو واضح کرے گا, وہ کسی انسان کا جملہ اس کو آسانی سے واضح کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ میں سے کسی نے عقیدہ توحید کا کورس کیا ہے, اٹس وے ٹو کمپلیکیٹڈ. کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا ہے آپ نے؟ کیسے لگا مریم؟ اٹس وے ٹو کمپلیکیٹڈ. جیسے آپ بیسیکلی عقیدہ توحید کو 3 برانچز میں مینلی براڈلی ڈیوائڈ کرتے ہیں, جس میں کہتے ہیں توحید الوہیہ, توحید ربوبیہ اور توحید اسما و صفات. دس از دا بیسک 3 امبریلاز. پھر اس کو فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں. قرآن کا سلیبس بہت آسان ہے اور وہ مجھے بہت اپروپریٹ لگتا ہے فار عوام. اگر ہم سب عوام میں آتے ہیں, اگر ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے, اگر ہمیں اپنا عقیدہ توحید درست کرنا ہے, اگر ہم نے اپنی عبادات کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے, تو ایک طریقہ قرآن کا ہے. قرآن نے ایمان کی ضد سے ایمان کی اہمیت سمجھائی ہے, یعنی ایمان کے اینٹینم سے ایمان کو سمجھایا ہے. ایمان کا اینٹینم کیا ہوگا؟ ایمان کا الٹ شرک. شرک کو اتنا قرآن میں اور شرک کرنے والی قوموں کے اتنے مزاج اور ان کے انجام کو قرآن نے مینشن کر دیا ہے کہ آپ کے سامنے ایمان کی طاقت, ایمان کی اہمیت, ایمان کی فضیلت خود ہی اہم ہو جاتی. اور اٹس اے کمپلیٹ سائنس, جس کو وہ کہتے ہیں نا سائنس آف نوئنگ تھنگس تھرو دیئر اپوزٹ, چیزوں کو ان کی ضد سے سمجھنا. یہ تو بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے. آپ بچے سے کیا کہتی ہیں؟ اگر اندھیرے میں گئے نا تو بھاؤ آ جائے گا. وہ بھاؤ جو کبھی بھی نہیں آتا, بٹ ابھی بچہ اندھیرے میں گیا نہیں ہوتا ہے, بٹ آپ اس کو بچپن سے یہی سکھاتی ہیں نا, اگر اندھیرے میں گئے بیٹا تو بھاؤ آ جائے گا. تو آپ اس کو اہمیت سکھا رہی ہیں روشنی میں رہنے کی, بٹ تھرو دا اپوزٹ. آپ اس کو اپوزٹ بتا کر اس کو بیسیکلی روشنی میں رہنے کے لیے تلقین کر رہے ہیں. یہ قرآن کا مزاج ہے. ایمان سٹیبل رکھنا ہے, وحدانیت سلامت رکھنی ہے, توحید پیور رکھنی ہے. تو آسان سا طریقہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے قرآن میں مینشن کیا ہے کہ اپنا ڈائریکٹ 101 تعلق جب آپ اللہ سے بنا لیتے ہیں, ہر طرح سے مانگنے میں, توکل میں, سہارا ڈھونڈنے میں, تکیہ لگانے پر, مانگنے کے انداز میں سوال کرنے میں, تو آپ شرک سے بچ جاتے ہیں. The more you will away from shirk, the more you will closer to توحید. یہ قرآن کا مزاج ہے, یہ قرآن کا پڑھانے کا طریقہ ہے, اور دس از دا بیسٹ طریقہ جس کو سمجھایا جاتا ہے. ہیرے کی پہچان کس کو ہوتی ہے؟ جو ہیرا استعمال کرتا ہے. اگر آپ کے ہیرا استعمال میں ہے تو آپ کو کانچ کی ویلیو پتہ چل جائے گی. اگر آپ کے پاس محبت کا خلوص ناپنے والے یا محبت کا خلوص رکھنے والے لوگ ہوں گے, آپ فوراً 2 چہرے رکھنے والے لوگوں کو پہچان جائیں گے. آپ کے آس پاس لوگ ہیں جو خلوص سے آپ سے محبت کرتے ہیں, اینڈ یو نو واٹ از دیئر انکنڈیشنل لو. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا انسان آئے گا جو آپ کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ ہوتا ہے, آپ ریکگنائز کر لیتی ہیں. موسٹ آف دا ٹائم آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں. آخرت کی ویلیو کس کو سمجھ آئے گی؟ جو واقعتاً اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے گا. اور وائس ورسا, جس کو آخرت کی ویلیو سمجھ آ جاتی ہے, وہ دنیا کے ڈیزل کے اندر اپنے آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیتا ہے. تو قرآن نے جو توحید یہاں بھی سکھائی ہے, آپ انشاءاللہ اس صورت سے بھی یہ پیٹرن بہت پرومیننٹلی دیکھیں گی
شکر اور توحید آپ کو سائملٹینیسلی اس صورت کے اندر آگے پیچھے فوراً نظر آئیں گے. تو یہ ایک اینگل تھا جو مجھے لگا کہ عقیدہ توحید اور ایمان کو سنونیمس کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں، تاکہ جب ہم آئندہ ایمان پر بات کریں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اگلا ایکسپلینیشن ہمارا جو ہے وہ اس صورت کی فضیلت پر ہے. اکثر و بیشتر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم جو صورت پڑھ رہے ہوں ہمیں اس کی فضیلت بتا دی جائے، ہمیں اس کی اہمیت بتا دی جائے. دیکھیں، یاد رکھیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ورچوز بیان کیے ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے اپنی زندگی میں، جیسے کہ کچھ صورتوں کو آپ کا کانسٹنٹلی تلاوت میں شامل رکھنا قیام کی صورتوں میں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے نام لے کر مینشن نہیں کیا، جن کے ورچوز نہیں بتائے، جن کو ریگولرلی قیام میں استعمال نہیں کیا، تو کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ قرآن تو پورے کا پورا ورچوس ہے، قرآن تو پورے کا پورا فضیلت رکھنے والا ہے. قرآن کی ہر صورت میں میرے لیے سبق ہے، قرآن کی ہر آیت میں میرے لیے سبق ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ملتی جو اس کی فضیلت بیان کرتی ہوئی ملے، لیکن آپ کو سنت ضرور مل جاتی ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین حدیث اینڈ سنت. آپ کی وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کرتے تھے وہ سنت کہلاتے ہیں، اور آپ کے وہ اقوال جو آپ نے کہے وہ حدیث کہلاتے ہیں. دیٹس اے بیسک ڈفرنس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایکسکلوسیو آپ کو اسپیسیفک ورچو بتاتی ہوئی حدیث تو نہیں ملے گی، لیکن ایک حدیث آپ کو ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول کی سنت یعنی کہ عمل سامنے آتا ہے. برا بن عازب سے یہ حدیث ملتی ہے. شیخ البانی کو جو آپ لوگ جانتے ہیں انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. صورتوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ضعیف احادیث بیان کی جا سکتی ہیں. شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، باقی اسکالرز نے اس کو حسن کی کیٹیگری میں رکھا ہے. تو فضیلت بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو لیا جا سکتا ہے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت میں ادا کی، and he was very close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الظہر میں ایک رکعت میں سورۃ لقمان اور دوسری رکعت میں سورۃ الذاریات کی آیات پڑھی. ظاہر صحابہ کو تو حفظ تھا، تو جب وہ آیات کو کہیں سے بھی سنتے تھے تو ان کو اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ یہ کس سورت کی آیات ہیں. اب یہاں سوال اٹھتا ہے ایک، ابھی یہ تو سنت رسول سامنے آ گئی کہ یہ ورچو کے اندر کلاسیکل اسکالرز مینشن کرتے ہیں سورۃ لقمان کی کہ آپ نے ظہر کی نماز میں ان صحابی کے تھرو نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رکعت میں سورۃ لقمان کی آیات تلاوت کی. اب اگر آپ میں سے بھی کوئی سورۃ لقمان کی چند آیتیں یا لیٹ سے وہی 5 نصیحتیں جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں وہ آپ یاد کر لیتے ہیں اور ظہر کی نماز میں پڑھتی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے سنت رسول کی پیروی کا انعام اور اجر عطا فرمائے، الحمدللہ آپ نے اللہ کے رسول کو فالو کر لیا، بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال اٹھے کہ صلاۃ الظہر تو سری نماز ہوتی ہے، سری اور جہری نماز کا فرق جانتے ہیں؟ جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو فجر، مغرب اور عشاء یہ تینوں نمازیں باجماعت جب امام صاحب پڑھاتے ہیں تو وہ بلند آواز میں قرات کرتے ہیں. سورہ فاتحہ اور جو بھی نماز میں قرآن کا حصہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کیا جاتا ہے وہ بلند آواز میں پڑھتے ہیں. ان کو جہری نماز کہا جاتا ہے، یعنی فجر، مغرب اور عشاء. ظہر اور عصر کی سری سین سے سری صلات کہلاتی ہے، یعنی کہ اس میں امام صاحب خاموشی سے اپنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پھر نماز میں قرآن کا پورشن تلاوت کرتے ہیں. سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ برا بن عازب کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول پہلی رکعت میں ظہر کی سورۃ ذاریات کی آیات اور دوسری رکعت میں سورۃ لقمان کی آیات پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آنا چاہیے. آ رہا ہے تو صحیح آ رہا ہے، بالکل صحیح آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر سری ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن جتنی سری نمازوں میں آپ کا پیٹرن تھا اور بعض آپ کی اپنی سنتوں میں بھی آپ کا پیٹرن یہی تھا
کہ آپ جب تلاوت کیا کرتے تھے، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا قرآن کی آیات ہوں جو سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کی جاتی ہیں، آپ ایک آیت کے بعد کوئی ایک آیت کے 2-4 الفاظ ذرا اونچی آواز میں بول دیا کرتے تھے. اس لائک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، یہ آواز. اب کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا اور اس کو قرآن آتا ہے اور وہ خاموشی سے سن رہا ہے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی سورت کی کون سی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں. یہ معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ صحابہ کو سکھانا بھی مقصود تھا. آپ تو استاد تھے نا، آپ تو رسول تھے اللہ کے، اور آپ کا کام یہی تھا کہ آپ امت کو بہترین طریقے سے سکھا کر جائیں. تو یہی وجہ ہے کچھ فقہا کے نزدیک اگر آپ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں جیسے آپ اپنی نماز بھی پڑھیں، ہم تو جماعت سے نہیں پڑھتے، ایون مسجد میں امام صاحب ظہر اور عصر میں ایسے پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک آواز ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے. یہ اس کی اجازت ہے، بعض فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں. جب صلاۃ الجنازہ پڑھی جاتی ہے تو صلاۃ الجنازہ سب اسکولس کے اندر بلند آواز میں نہیں پڑھی جاتی، خاموشی سے پڑھی جاتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صلاۃ الجنازہ مکمل اونچی جہری آواز میں پڑھائی. تو بعض صحابہ نے جو تابعین تھے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے صلاۃ الجنازہ مکمل جہری نماز کی طرح کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے ریفرنس دیا کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاۃ الجنازہ پڑھی تھی اور آپ نے بلند آواز میں جہری انداز میں صلاۃ الجنازہ پڑھی تھی، اس لیے کہ اس وقت نئے مسلمان تھے اور مسلمانوں کو سکھانا مقصود تھا کہ جو پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کا انداز بھی اور کیا پڑھا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے رسول اس صلاۃ الجنازہ کے تھرو امت کو سکھا دیں. یہ وہ دین کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ اختلاف کے باوجود اس دین کی وسعت کے طور پر لے سکتے ہیں اور آپ کو لینا چاہیے. یہ وہ فقہ کی خوبصورت باریکیاں ہیں جو اگر مسلمانوں کو آج سمجھ آ جائیں تو اس امت کے یوتھ میں یہ پوٹینشیل موجود ہے. ہم بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم نا امید بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی اپنی ینگ لاٹ سے. ہمیں لگتا ہے کہ ان میں خیر باقی نہیں رہا، ان کو دین کی طلب نہیں ہے، ان میں دین اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے اور یہ دین سے دور ہو رہے ہیں. دیکھیں دین سے دور ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو وہ خوبصورتی دین کی دکھا دی جو بڑی ڈویبل ہے، جہاں پر وسعتیں موجود ہیں، جہاں یہ دین کے اندر آ کر بھی اپنی جائز خواہشات کو سرٹن کرائیٹیریا کے باوجود پورا کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کی اولاد دین میں آتی ہوئی اور دین تھامتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے کہ یہ میں بتا دوں ماں باپ کے مقابلے میں اولادوں میں ٹالرنس کسی حد تک کافی ہے. جو ہوم پالیٹکس ہوتی ہے، آپ مائیں سب یہیں بیٹھی ہیں، جتنی بھی آپ مائیں بیٹھی ہیں، آپ کسی کے گھر سے آتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ شروع ہو جاتی ہوں. صوفے دیکھے تھے، میچ نہیں کر رہے تھے کرٹنس کے ساتھ. کھانا دیکھا تھا، کوئی ذائقہ ہی نہیں تھا. آپ کا بچہ آپ کو ٹوک جائے، کیا ہو گیا اماں؟ اتنی اچھی طرح تو آنٹی آپ سے مل رہی تھی، اتنا مسکرا کے تو آپ سے بات کر رہی تھی. وائی یو آر جسٹ فوکسنگ آن دا پیٹی تھنگس. یہ آپ کے بچے کی خوبی ہے. ابھی ہم یہی سیکھ رہے ہیں. قرآن نے حکیم لقمان کی ایک صفت کو مینشن کیا اور اس انسان کی ایک صفت جس کو اس نے اپنے اوپر صحیح یوٹیلائز کیا وہ اس کی شخصیت کو مشہور، کامیاب، شہرت یافتہ، یاد رکھے جانے والی شخصیت بتانے کے لیے کافی ہو گئی. آپ کی اولاد میں بھی بعض اوقات کوئی ایک خوبی ہوتی ہے. ولی اللہ مت تلاش کریں اپنی اولاد میں. ہم سب ولی اللہ ہیں یہاں پہ. آپ کہیں ہاں میٹافوریکلی دیکھیں تو ہم سب ولی اللہ ہیں، روزہ بھی تو رکھتے ہیں. اس وقت بھی دیکھیں قرآن کی محفل میں بیٹھے الحمدللہ، باہر کسی سینما ہال میں تو نہیں ہے. ہاں ایک کیپیسٹی میں ولی اللہ ہیں، لیکن اگر ولی اللہ کی ڈیفینیشن ہم پر اپلائی کی جائے تو ہمیں خود شرم آئے. نہ ہماری زبانیں ہمارے کنٹرول میں، نہ ہمارے مزاج ہمارے کنٹرول میں. تو اپنی اپنی اولاد کی ایک ایک کوالٹی جو آپ کو ان میں نظر آتی ہے اور آپ کو ان کی نافرمانیوں کے باوجود وہ کوالٹی ان میں نظر آئے گی، اس کو ٹیپ کرنا شروع کریں. آپ کے 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، سب کی الگ الگ ایک کوالٹی ہوگی. وہ فیکٹری میں سے را مٹیریل کی طرح نہیں نکل رہے. ہاں آئے آپ کے ووم سے ہی ہیں الحمدللہ، بٹ ان کی اپنی شخصیت ہے، ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے. یہ صورت آپ کو ایک سبق دے رہی ہے. اپنی اولاد کی ایک پرومیننٹ خوبی کو پکڑ کے ٹیپ کریں اور اس خوبی کے ساتھ
اس کی شخصیت کو اسی دائرے کے اندر مولڈ کرنا شروع کریں. اگر آپ کے بچے میں ٹالرنس ہے، سکھائیں اس کو دین. وہ دین کے لیے بہترین ایمبیسڈر ہو سکتا ہے. آج اس امت کو بہت ٹالرنٹ مسلمانوں کی ضرورت ہے، ٹھنڈے مزاجوں والے مسلمانوں کی ضرورت ہے، میٹھی زبان والے مسلمانوں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جن کے پاس جتنا علم آتا ہے ان کے مزاج اتنے تیز اور زبان اتنی تلخ ہوتی جاتی ہے. اینڈ ود دس کمبینیشن یو کین ناٹ برنگ مور پیپل انٹو اسلام. آپ تو اپنی اولاد کو نہیں لا سکیں گے، باہر والوں کو دین کی خوبصورتی دکھانا تو بھول ہی جائیں. تو بہرحال یہ اس صورت کی فضیلت میں جو سنت رسول ملتی ہے وہ سمپل اتنی سی ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول نے ایک سٹنگ کے اندر ایک مرتبہ صلاۃ الظہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کو اسٹڈی کرتے ہوئے دیکھا. اس رمضان میں بس اپنی بات 2 منٹ میں نادیہ کمپلیٹ کروں گی. اس رمضان میں اس آخری بات کے حوالے سے، ٹالرنس کے حوالے سے ہی بات کو میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ایک پہچان کا سٹیکر لگا لیں، اور وہ ہے مسلم. مسلم ان یور کانورسیشن، مسلم ان یور لائف اسٹائل، مسلم ان یور اٹھنا بیٹھنا، مسلم ان یور تھنکنگ، مسلم ان یور ٹالرنس لیول، مسلم ان یور حال حلیہ. اور ہر کوئی اپنے آپ سے اپنا مقابلہ کرے. کوئی کسی اور کو جو دوڑ رہا ہے آگے اس کو مت دیکھے. بعض اوقات جو دین میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم جب بہت پیچھے ہوتے ہیں تو ہم دوڑنے والوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں او آئی کانٹ ڈو دس بیکاز میرے سرکمسٹانسز مجھے یہ اجازت نہیں دیتے ہیں. مت دیکھیں ایسے میں ان لوگوں کو جو بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں. آپ اپنا مقابلہ اپنے سے کریں، اپنا کمپٹیشن اپنے سے کریں. اس رمضان میں ایک قدم اللہ کی محبت کی طرف عملی طور پر اٹھانے کی کوشش کریں. ایک نیکی اڈاپٹ کریں، ایک گناہ چھوڑ دیں. اپنی شخصیت کی جو آپ کی ایک سافٹ سکل ہے جو اللہ کی طرف سے ایز اے سکل سیٹ آپ کو دی گئی ہے، اس کو کہیں ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کریں. یور سراؤنڈنگ کین ہیلپ یو، یور فرینڈس کین ہیلپ یو، یور فیملی کین ہیلپ یو. اگر واقعی آپ نے ان کے ساتھ اچھے نوٹس کے اوپر زندگی گزارنے کا پیٹرن اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اللہ ہمیں اس قرآن کے حوالے سے جہاں اس کا معجزہ ہونا، جہاں اس کا علم حاصل کرنا اہمیت والا بنا کر دکھا رہا ہے، وہاں اللہ ہمارے لیے اس کتاب پر عمل کرنا بھی آسان بنا دے. اللہ تعالی ہمارے لیے یہاں کا آنا اور پڑھنا پڑھانا قبولیت کے ساتھ ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہم انا نسألک یسرا لیس بعدہ عسر، وغنی لیس بعدہ فقر، وامنا لیس بعدہ خوف، وسعادتا لیس بعدہ شقاء. اللہ ہم آپ سے ایسی آسانی مانگتے ہیں جس کے بعد کوئی تنگی نہ آئے. ہم آپ سے ایسا امن مانگتے ہیں جس کے بعد کوئی خوف نہ آئے. ہم آپ سے ایسی خوشیاں مانگتے ہیں جس کے بعد کوئی مشقت نہ آئے. اللہ ہم سے ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، ہمارا محنت کرنا، ہمارا بندگی کا ہر لیول قبول فرما لے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ تمام مسلمان امت کو بخش دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو فتنوں سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ اس ملک پر، مسلمان امت پر اپنا رحم نازل فرما. اللہ جو مسلمان جس پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے. اللہ تمام لڑکے لڑکیوں، بیٹے بیٹیوں کو بہترین سپاؤس عطا فرمائیے، بہترین گھرانے عطا فرمائیے. اللہ تمام اولادوں کو اپنا فرما بردار، والدین کا فرما بردار بنائیے. اللہ تمام سپاؤسز کو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اڈاپٹ کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائیے. اللہ ہمیں موت نہ دے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننا آسان بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.